السلام علیکم۔ میں اپنے تمام معزز سامعین کو ٹرو اسلامک موٹیویشنل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ محرم کا تقدس و احترام اور اس کی وجہ حرمت صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، حالانکہ یہ بات حقائق سے بالکل منافی اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور پھر محرم الحرام میں محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے محرم کا تقدس و احترام اور اس کی وجہ حرمت صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، حالانکہ یہ بات حقائق سے بالکل منافی اور درست نہیں ہے۔ اصل میں محرم الحرام کی فضیلت و تقدس شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور وقوع کربلا کے باعث نہیں۔ دین اسلام میں اس مہینے کی فضیلت اس سے پہلے بھی تھی، بلکہ اسلام سے قبل کے ادیان میں بھی اس کی فضیلت و احترام مسلم چلی آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ محرم کا شمار ان 4 شہر الحرم میں ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا جاتا ہے: بے شک اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں سے مراد احادیث مفسرین کے اقوال کی روح سے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ان مہینوں کی عزت و حرمت پہلے ہی سے دین ابراہیمی میں بھی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکہ والے بھی ان مہینوں کو میم قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خصوصاً محرم کو بہت محترم مہینہ سمجھتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت و حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کی حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے، اس مہینے کی تقدس و اہمیت موسیٰ کے دین میں بھی یوں بڑھ گئی۔ جب حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل کو فرعون لائن سے اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نجات ملنے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اس دن روزہ رکھنے کا حکم ہوا، جسے سیدنا موسیٰ نے ماں قوم بجا لایا۔ اس طرح یہ طریقہ عزت و احترام بنی اسرائیل میں چلا آتا رہا۔ چوتھی اہم بات یہ کہ اس مہینے کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تو یہ خاص مہینہ ہے۔ پانچویں وجہ یہ کہ احادیث میں اس مہینے کی فضیلت وارد ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد میں کون سے مہینے میں روزے رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد تم نے اگر روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ ترمذی۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ بڑا ہی عظمت و شان کا حامل دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، اس وقت عاشورہ کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کی اہمیت یوں بیان فرمائی: مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی،
تو حضرت موسیٰ نے اس دن بطور شکرانے کے روزہ رکھا، اسی لیے یہودی بھی اسی دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے تم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی حیات میں عاشورہ کا روزہ رکھا، مگر وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی، اسی لیے میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ معزز سامعین، یہاں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت عام زندگی میں تو کجا عبادت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتجاج فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ اس کے علاوہ محرم الحرام بہت ہی اہم واقعات شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل تاریخ کے اوراق میں وقوع پذیر ہوئے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے 1 محرم کو شیب ابی طالب میں مسحور کیا تھا۔ نمبر 2، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی۔ نمبر 3، مشہور صحابی میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری کی وفات بھی 1 محرم کو پیش آئی۔ نمبر 4، اور اس کے بعد اتفاقی طور پر اسی محرم 10 تاریخ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا حادثہ فاجعہ بھی واقع ہوا۔ الغرض یہ کہ مدرجہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ محرم کو حرمت والا مہینہ صرف شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام اور اس کے قبل ادیان میں اور تخلیق کائنات کے دن سے ہی اس کی تقدس و حرمت چلی آ رہی ہے۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان اپنے دین کے حوالے سے کافی لا علم ہیں اور رافضی صبائیوں نے لوگوں کے اذہان میں غیر مخصوص طریقے سے یہ جھوٹ سما دیا ہے کہ محرم کی عظمت و حرمت صرف شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے، اور دوسرا یہ غلط خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ دنیا میں شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مظلومیت کا اور کوئی سانحہ نہیں ہے، حالانکہ اس سے کئی زیادہ دل سوز اور مظلومیت کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں جا بجا موجود ہیں، جن میں ایک واقعہ خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، جس کو صبائیوں نے بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدام مبارک طائف میں لہو لہان ہونا، اسی طرح غزوہ احد میں دانت مبارک کا شہید ہونا، چہرہ انور کا زخمی ہونا اور اس سے نہ رکنے والا خون جاری ہونا، انگلی سے خون بہنا اور تاریخ اسلام میں بہت سے انبیاء کرام کے ظلم اور بے دردی کے ساتھ شہید ہونے کے واقعات جا بجا موجود ہے، مگر آپ نے کسی کے منہ اور قلم سے ایسے واقعات کا تذکرہ نہ سنا اور نہ اتنا اجاگر کرتے دیکھا ہوگا۔ آج کسی کو یہ گوارا نہیں کہ صحیح تاریخ کو دیکھے اور مطالعہ کر کے اس تاریخ کا پردہ چاک کر ڈالے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا صحیح سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ چھوٹی سی کاوش کسی کے لیے ہدایت کا راستہ ہموار کر دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔